بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور محلی لحاظ سے بھی طاقتور تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر معزز شخصیات نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، یہ بھی اسی طرح اسلام قبول کر لیتے، لیکن ان کے والد سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا والد کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا جابر اور ظالم تھا، مشرکین کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں دینے والا، جس کی سخت آزمائشوں سے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ ان پر پورے اترے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے مسلمانوں کو جانچا گیا اور وہ حق اور صداقت کے معیار پر پورا اترے۔ یہ شخص ابو جہل کے نام سے مشہور تھا۔ یہ تو ہے ان کے والد کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو یہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شاہ سوار تھے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار قریش کی لاش میدان بدر میں ہی چھوڑ کر واپس آ گئے، عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثہ کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کی وراثت عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے ان میں جذبہ پیدا کریں، تاکہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں۔ قریش نے شاہ سواروں کے دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو کھڑا کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے طوفان برپا کر دیا، جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ غزوہ خندق میں کئی روز تک مشرکین نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخرکار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، وہ سرپٹ دوڑا اور خندق کو پار کر گیا۔ ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی خندق پار کر گئے، ان میں سے عمر بن عبدو اور عامر کا تو کام تمام ہو گیا اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے۔ اس فیصلے کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاران اسلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان کے ساتھ نبرد آزما ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شراز بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سے معرکے میں ان کو شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک قتل کر دیے گئے اور باقی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے۔ اس دن اکرمہ بن ابی جہل کو بہت ندامت محسوس ہوئی، اور اب مکہ فتح ہو جانے کے بعد ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے کہ جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ لوگ
काबा के पर्दों में भी छुपे हों तो इनको कत्ल कर दो। इन अफराद की फहरिस्त में अकरमा बिन अबी जहल का नाम भी था, इसलिए वो छिपके से खिसक गया और यमन का रुख किया, क्योंकि यहाँ इसको कोई जाए पनाह नजर नहीं आती थी। इस मौके पर अकरमा बिन अबी जहल की बीवी और हिंद बिन उतबा और इनके हमरा 10 दीगर खवातीन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुईं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत करें। जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी दो बीवियां, बेटी फातिमा तो जहरा और बनु अब्दुल मतलब की चंद खवातीन मौजूद थीं। हिंद बिनते उतबा ने बात शुरू की और इस वक्त नकाब ओढ़े हुए थी। कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने पसंदीदा दीन को गालिब कर दिया। मैं कराबतदारी की बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम का सवाल करती हूँ और मैं सदके दिल से इस्लाम कबूल करती हूँ। फिर अपने चेहरे से नकाब उठाकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं हिंद बिनते उतबा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश आमदीद। फिर उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बढ़कर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं था जिसकी तजलील और रसवाई मुझे महबूब हो, और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बढ़कर रोए ज़मीन पर कोई ऐसा घर नहीं जिसकी मुझे इज्जत महबूब हो। अल्लाह के रसूल ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला तेरे पाकीज़ा ख्यालात और एहसासात में मज़ीद बरकत फरमाए। फिर अकरमा बिन अबी जहल की बीवी खड़ी हुई और उसने इस्लाम कबूल किया और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, अकरमा बिन अबी जहल इस डर से यमन भाग गया है कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कत्ल ना कर दें। इज़ार करम, इसको पिनाह दे दें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से वो पिनाह में है। इसके बाद वो इसकी तलाश में उसी वक्त चल निकली। एक रूमी गुलाम भी इसके हमरा था। रास्ते में गुलाम की नीयत में फतूर पैदा हो गया। वह उन्हें अपनी तरफ माइल करने लगा, लेकिन वो इसको उम्मीद दिलाती रही और टालती रही, यहाँ तक कि एक अरबी कबीला के पास पहुँच गई और उनसे मदद तलब की तो उन्होंने इसको रस्सियों से बांध दिया और ये मुसलसल अपनी राह पर चलती रही, यहाँ तक कि इलाका तहामा के साहल पर अकरमा बिन अबी जहल से जा मिली और वो एक मुसलमान मल्लाह से ये कह रहा था कि इसको कश्ती में सवार करके पार लगा दो। मल्लाह इसको कह रहा था कि अपनी नीयत खालिस कर लो तो तुझे पार लगा दूंगा। अकरमा ने उससे कहा कि मैं अपनी नीयत कैसे खालिस करूं? मल्लाह बोला, तुम कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अकरमा ने कहा, इसी कलमा की वजह से तो मैं मक्का से भागा हूँ। वो दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मे हकीम वहाँ अकरमा के पास पहुँच गई और कहने लगी कि मेरे चचा के बेटे, मैं आपके पास लोगों में से सबसे अफजल, सबसे बढ़कर नेक और बेहतर हस्ती के पास से आई हूँ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमाल शफ़क़त से मुझे पनाह दे दी है। अब अपने आप को हलाकत में ना डालो। उसने कहा, क्या तुमने खुद बात की है? फरमाया, हाँ, मैंने खुद बात की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पनाह दे दी। वो मुसलसल यकीन और इत्मीनान दिलाती रही, यहाँ तक कि अकरमा इसके साथ लौट आए और रास्ते में उसको अपने रूमी गुलाम का वाक़या बताया। तो ये सुनते ही पहले वहाँ पहुँचे जहाँ उसको बांध रखा था। इस्लाम कबूल करने से पहले उसको कत्ल कर दिया। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया तो अकरमा ने अपनी बीवी से खलवत का इरादा किया तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, मैं मुसलमान हूँ और तू मुशरिक है। अकरमा अबी जहल को बहुत हैरानगी हुई और कहने लगा कि हमारे दरमियान तो बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। जब अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा के करीब पहुँचे
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا، اس کے باپ کو گالی نہ دو، کیونکہ مسجد کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی مسجد کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خوشی کی عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ نے کہا، یقینی طور پر آپ نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور بلا شبہ محمد اللہ کی آخری رسول ہیں۔ پھر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چند کلمات سکھا دیں جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم مجھ سے کچھ مانگو گے جو میں نے کسی کو نہیں دی تو میں تم کو ضرور دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے کی اور اس کے مقابلے میں معافی دیں جو میں نے زمانہ جاہلیت میں کیا، اور ہر وہ بات مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ کے سامنے یا غیر حاضری میں کی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے الہی، اس کی ہر عداوت کو معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ کی، اور اس کے راستے کی ہر ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی، میرے سامنے یا میرے پیچھے جو میری عزت کے خلاف ہوا، اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے میں جو کچھ خرچ کیا کرتا تھا، اب میں اس سے 2 گنا زیادہ راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لڑائیاں کی، اب میں اس کے بدلے اللہ کی راہ میں 2 گنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شاہ سوار بہت بڑا عبادت گزار اور شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید کو اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا، اس طرح کہ جس مارکے میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے۔ جس محاذ کے لیے بھی نکلے، آپ اس میں صرف فہرست تھے۔
غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قتال کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس مارکے میں مسلمان پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور دشمنوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نہ کرو، تم قتل ہو جاؤ گے اور یہ مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ انہوں نے فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی رفاقت حاصل کر چکے ہیں۔ میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفت رہے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بہت سے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف لڑا اور آج میں رومیوں کے خلاف پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ پھر آپ کے چچا حارث بن حشام اور زرار بن ازور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب معرکہ یرموک پر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم زخموں میں چور لیٹے ہوئے تھے۔ یہ حارث بن حشام اور عیاش بن ابی ربیہ اور اکرمہ بن ابی جہر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا تو جب ان کو پانی دیا گیا تو اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا، تب انہوں نے کہا کہ پہلے اکرمہ کو پانی پلاؤ۔ جب پانی ان کی طرف کیا گیا تو عیاش نے بھی پانی کی طرف دیکھا تو اکرمہ نے کہا کہ ان کو پہلے پانی پلاؤ۔ جب پانی ان کی طرف لایا گیا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اور جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور ان کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا جس سے ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا جس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔